واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کا ہمارا خطبے کا جو موضوع ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، کیونکہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جس طرح نبی اسلام کے دوسرے صحابہ کی پیدائش یا وفات کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور اپنے اپنے دور میں
تمام علماء کرام وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اپنے دور کا اعتبار کرتے ہوئے اس موضوع پہ گفتگو کرتے تھے، تو اسلاف کے اس سلسلے کار کو آگے چلاتے ہوئے ہم بھی اسی انداز سے آج کے خطبے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات کی ہمیں اطلاع اور خبر دیتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنے مال و متاع کو خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا، یہ لوگ بہت عظیم ہیں۔ کس اعتبار سے عظیم ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں درجوں کے اعتبار سے عظیم ہے۔ اور کن لوگوں سے عظیم ہے؟ فرمایا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال و متاع کو خرچ کرنے والے ان لوگوں سے عظیم ہیں جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں اپنے مال و متاع کو خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا۔ ان لوگوں سے مکہ فتح ہونے سے پہلے والے لوگ افضل ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید وہ افضل ہیں تو وہی جنتی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں اس بات کا جواب دے دیا کہ لوگوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ دونوں گروہ جو ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے ان عملوں سے باخبر ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تقریب التہذیب میں یہ بات نقل کی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان، صخر بن حرب بن امیہ، ابو عبد الرحمن یہ ان کی کنیت ہے، الخلیفۃ صحابی اسلم قبل الفتح، کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، صحابی رسول ہیں اور مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اور بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ مکہ جب فتح ہوا اس دن یہ مسلمان ہوئے، تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط طے ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، اگلے سال آ کے ان کو اجازت ہوگی عمرہ کرنے کی۔ تو جب نبی علیہ السلام اگلے سال یعنی 7 ہجری میں آپ علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کیا، اس وقت جب مروہ پہ آپ کے 7 چکر صفا مروہ کے مکمل ہوئے، وہاں پر جس شخصیت نے نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے بالوں کو کاٹا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور جن لوگوں نے لکھا کہ اس دن مسلمان ہوئے، اس کا مطلب ہے کھل کر اسلام کا اظہار انہوں نے اس دن کیا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، تو نبی علیہ السلام پر اسلام لانے کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد کی جنگوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے، تو لہذا قرآن کریم کی اس آیت کے وہ مصداق ہیں کہ وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔
نبی مکرم علیہ السلام کی اس حدیث پہ غور کیجئے اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس حدیث سے جو شخصیت جنتی بنتی ہے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر بنتا ہے۔ اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابیہ ام حرام کے گھر میں آپ علیہ السلام داخل ہوئے۔ انہوں نے، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو چیک کرنے لگی۔ جیسے خواتین ہوتی ہیں نا، وہ سر کے بال چیک کرتی ہیں، جوئیں نکالنی شروع کر دیتی ہیں، تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کا سر چیک کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ سونے کے بعد ثم استيقظا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور اس بیداری کی حالت میں یضحک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ یہ کہنے لگی اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز نے ہنسا دیا؟ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ بات کہی، آپ نے فرمایا اُرِزُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ خواب کے اندر نبی علیہ السلام نے دیکھا میری امت کے چند افراد میرے سامنے پیش کیے گئے، وہ سمندر کے اوپر اس طرح سوار ہیں کہ جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا بادشاہوں کی طرح وہ سمندر کے اوپر سوار ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو ام حرام کہنے لگی اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے بھی اس لشکر کے اندر شامل کر لے۔ یہ کیا کہتی ہے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ فدعا لها، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام حرام کے لیے دعا کر دی اور پھر اپنا سر مبارک رکھا۔ نبی علیہ السلام پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر مسکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اب آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ میری امت کے میرے سامنے پیش کیے گئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، جس طرح پہلی بات آپ نے کہی تھی کہ بادشاہوں کی طرح سمندر کے اوپر وہ سوار ہیں، یا بادشاہ جس طرح اپنے تختوں پہ بیٹھتے ہیں اس طرح سوار ہیں، اسی طرح کے الفاظ آپ نے کہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ پھر میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اس لشکر کے اندر شامل کر لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ام حرام انت من الاولین، جو پہلی جماعت تھی نا تیرا شمار ان لوگوں کے اندر ہے، انت من الاولین، تو پہلے گروہ کے اندر شامل ہے۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آگے کیا الفاظ ہیں، فراقبت ام حرام البحر فی زمن معاویہ، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں سمندر میں سوار ہوئی اور واپسی پر فسوریت ان دابتہا، اپنے جانور سے گرا دی گئی۔ جس وقت سمندر سے وہ باہر نکلی اور ان کی وفات ہوئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری حدیث امام بخاری نے جو نقل کی ہے، فرماتے ہیں اول جیشن، کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو سمندر کا غزوہ کرے گا، قد اوجبو، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث نقل کی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے لِأَنَّهُ اول من غزا البحر، جنہوں نے سب سے پہلے سمندر کا غزوہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو آپ نے خواب دیکھا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس حدیث کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اوپر پورا اترے، وہ اس حدیث کے مصداق بنے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح قرآن نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہر شخص سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، حدیث رسول سے بھی ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی جنتی صحابی ہیں۔ آگے چلیے، ان کی دوسری خوبی کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، اللہ کی وحی، اس کو لکھنے والے جو صحابہ کرام تھے
ان میں ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ان کے والد محترم ابو سفیان کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول میری 3 خواہشیں ہیں، ان میں سے ایک خواہش یہ تھی کہ آپ معاویہ کو کاتب رکھ لیں۔ اب بعض لوگوں نے یہاں سے یہ معنی کیا کہ کاتب کا مطلب ہے کہ خطوط لکھنے والے، خطوط لکھنے والے، وہی لکھنے والے نہیں۔ آئیے میں نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کزن ہے، مفسر قرآن ہے، نبی مکرم علیہ السلام کے کزن، چچا کے بیٹے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کے یہ صحابی ابن عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، میں نے آپ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام میرے لیے آ رہے ہیں، شاید مجھے کوئی کام بھیج دیں گے، جیسے بچے نہیں ہوتے وہ دیکھ لیتے ہیں مجھے کام بھیجیں گے، چھپ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی چھپ گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو آتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کیونکہ کھیل رہا تھا تو میں چھپ گیا۔ نبی علیہ السلام آئے، میں دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، آپ نے میری کمر پر تھپکی دے کر فرمایا اذهب فادع لی معاویہ، اے ابن عباس جاؤ میرے لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے لاؤ۔ اور یہ ابن عباس فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وحی لکھا کرتے تھے۔ کیا لکھا کرتے تھے؟ وحی لکھا کرتے تھے، یہ نہیں کہا خطوط لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نبی علیہ السلام کے کزن مفسر قرآن جن کو لقب دیا گیا وہ گواہی دے رہے ہیں، صحابی رسول کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے۔ وحی لکھنا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس وحی کو نازل کیا تھا اپنے فرشتوں میں سے سب سے عظیم فرشتے جبرائیل علیہ السلام کا چناؤ کیا، اور اللہ نے ان کی یہ صفت بیان کی کہ لوگوں یاد رکھو یہ میری طرف سے محمد رسول اللہ پر جو قرآن اترا ہے یہ لانے والی شخصیات کوئی عام شخصیات نہیں، میری خاص شخصیات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن میں یہ اعلان کیا کہ نازل بہ الروح الامین، کہ اس کو امانت دار فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور ان کے امانت دار ہونے کا تذکرہ بھی کیا۔ اور قرآن تو ایک ایسی چیز ہے، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو جس لوح محفوظ میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے نا اس کو صرف مطہرون پاکیزہ کی ہوئی شخصیات ہی چھوتی ہیں۔ اور پھر لے کے آنے والے جبرائیل علیہ السلام، اور جس شخصیت پر یہ قرآن اتارا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین ہیں۔ آپ زمانہ جاہلیت سے مشہور ہیں کہ محمد رسول اللہ امین ہے، امانت دار ہے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس شخصیت کو بلایا آپ نے فرمایا ابن عباس معاویہ کو بلاؤ، اور ابن عباس کیا کہتے ہیں وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے بعد دوسری حدیث کی طرف آئیے جس میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امین قرار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کے اندر اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیجئے، آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ابو بکر سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے کا جو آپ ارادہ رکھتے تھے مشورہ کیا، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے یہ کام کس طرح سر انجام دینا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ، حضرت امیر معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا، آئے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اور عمر یاد رکھو یہ معاویہ جو ہے نا اس کو تم گواہ بنا لو اور اپنے معاملات کے اندر اس کو شامل رکھو، کیونکہ یہ قوی، مضبوط اور امین۔ نبی اسلام نے کیا کہا؟ یہ مضبوط اور امانت دار آدمی ہے۔ یہ مسند بزار کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، یعنی ضعیف روایت، کمزور روایت نہیں ہے، بالکل مقبول روایت ہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امین قرار دیا۔ پھر ظاہر ہے اتارنے والے جبرائیل علیہ السلام بھی امین، لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام بھی امین، نبی علیہ السلام بھی امین، لکھنے والے معاویہ بھی امین، امانت دار رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو نبی علیہ السلام کے یہ امانت دار صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار بھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بہت سی دعائیں بھی کی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آج کوئی آدمی نیک آدمی سے دعا کرواتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے اس ہمارے اللہ کے بندے نے، ہمارے عالم نے، شیخ نے، ہمارے ولی نے، کوئی کہتا ہے ہمارے پیر نے دعا کر دی ہے اب کام بن جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فضیلتیں نہیں ہیں، اور میرے بھائیوں بتلائیں کہ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ دعائیں کرتے ہوں ان کی کوئی فضیلت نہیں۔ نبی علیہ السلام کا دعا کرنا ہی ان کی فضیلت ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت مسند احمد میں ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ نے دعا کی، دعا کیا کی؟ اللہم علمہ معاویۃ، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ اس معاویہ کو کتاب سکھا دے۔ اب کتاب کا ایک معنی لکھنا، نبی علیہ السلام نے ان کو لکھنے کے لیے رکھا۔ لکھنا کیا تھا؟ کانا یکتب الوحی، وہی لکھا کرتے تھے۔ اللہ اس کو کتاب سکھا دے کیونکہ یہ امانت دار ہے، اس نے وحی کو لکھنا ہے۔ اللہم علم کتابہ اور والحساب، اللہ اس کو حساب بھی کرنا سکھا دے۔ وقہ العذاب، اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بھی محفوظ کر لے۔ میرے پیغمبر حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو عذاب سے بھی محفوظ کر لے۔ آج ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین دعا کیا ہے جو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں، سجدوں میں بھی کرتے ہیں، آگے پیچھے بھی کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام اکثر وہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر دے، ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر دینا، اور ہمیں آگ سے محفوظ کر لینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام، دنیا کی بھلائیاں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ کاتب وحی ہیں امیر معاویہ، دنیا کی بھلائیوں سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آخرت میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا اوجبو، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا، دنیا کی بھلائیاں بھی مل گئی، آخرت کی بھلائیاں بھی مل گئی۔ وقنا عذاب النار، کیونکہ انسان جنت میں جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو عذاب قبر ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو جہنم میں ایک دفعہ پھینک کے نکالا جائے۔ میرے پیغمبر نے یہ اشکال بھی دور کر دیا، اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بھی محفوظ کر لینا، وہ عذاب قبر ہو یا جہنم کی سختیاں ہو، اللہ معاویہ کو محفوظ کر لینا۔ اس انداز سے میرے پیغمبر نے دعائیں کی۔ اور دوسری دعا بھی سن لیجئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اجعل ہادیا مہدیا وہد بہ، اللہ میرے اس معاویہ کو ہادی بنا دے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ دعا اس انداز سے قبول کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ بن کر جو انہوں نے رہنمائیاں کی، احادیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ کیا بنا دے؟ مہدی بنا دے۔ ایک مہدی وہ ہیں جن کے سب منتظر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا امام مہدی کے حوالے سے آئیں گے قیامت کے نزدیک، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی دعا کی، اللہ اس کو بھی مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ، جس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کر دی جائے۔ مہدی جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت دے دی جائے، رہنمائی کر دی جائے۔ وہدی بھی، اللہ اس کے ذریعے بھی لوگوں کی تُونے رہنمائی کرنی ہے۔ پھر امیر معاویہ نے رہنمائی لوگوں کی بھی، تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں، خال المومنین، اور لوگوں مومنوں کے ماموں، مومنوں کے ماموں کیسے؟ ام حبیبہ ان کی بہن، نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ مائیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ ایک بندہ اپنے آپ کو مومن کہے، نبی کی بیوی کو نہ مانے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو مومن کہے، نبی کی بیوی کو وہ اپنی ماں نہ مانے، تو قرآن اس کو مومن نہیں مانتا، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جب ام حبیبہ ہماری والدہ ہوئی، ان کے بھائی
حضرت امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہمارے کیا لگے؟ ماموں۔ تابعین نے صحابہ کرام کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ان کے اندر تذکرے موجود ہیں، خال المومنین، مومنوں کے ماموں، کاتب وحی رب العالمین، رب العالمین کی وحی کے کاتب۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں عطا کی۔ حضرت رباح بن جراح فرماتے ہیں ایک شخص نے، میں نے سنا ایک شخص معافیہ بن عمران سے سوال کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا، تو کہنے لگا ابو مسعود آپ بتلائیے، ایک طرف عمر بن عبد العزیز ہیں اور دوسری طرف معاویہ بن ابی سفیان ہیں، ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ یعنی وہ یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ تو غاضب من ذالک غضبا شدیدا، معافیہ بن عمران اتنے سخت ناراض ہوئے، اتنے غصے میں آ گئے، کہنے لگے لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، کسی نبی علیہ السلام کے صحابی کے ساتھ کسی بھی شخصیت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، ماپا نہیں جا سکتا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، وصہرہ نبی علیہ السلام کے سسرالی حضرت امیر معاویہ ہیں، وکاتبہ نبی علیہ السلام کے کاتب امیر معاویہ ہیں، وامینہ نبی علیہ السلام کے امین، علی وحی اللہ، اللہ کی وحی پر نبی علیہ السلام کے امین جو متعین کیے گئے وہ معاویہ ہیں، ان کے ساتھ کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لحاظ سے عمر بن عبد العزیز کا شمار بھی خلفائے راشدین میں ہے، لیکن صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ مزاحم بن ظفر کہتے ہیں ہمیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی قاضی میں، فیصلہ کرنے والے میں، کسی حاکم میں، قاضی میں، وہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے تو سمجھو اس کے قاضی بننے میں عیب ہے۔ آج تو جس کا دل کرتا ہے اس کو عہدوں میں فائز کر دیا جاتا ہے۔ کہتے 5 چیزیں چیک کرو، جس قاضی کے اندر 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہے وہ اس لائق نہیں ہے، یعنی اس کے اندر خامی ہے، اس کے اندر عیب ہے۔ پھر انہوں نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون فہیمن، کہ وہ سمجھدار ہو۔ کیا ہو؟ سب سے پہلے سمجھدار ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد 1 وتر پڑھتے ہیں۔ کتنے وتر پڑھتے ہیں جی؟ کتنے وتر؟ 1، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو چاہتا ہے 1 وتر پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے، 3 پڑھنا چاہتا ہے 3 پڑھ لے، 5 پڑھنا چاہتا ہے 5 پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام نے 7 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے ہیں، یہ طریقہ الگ سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن اکثر آپ کے 3 وتر ہوا کرتے تھے، جیسا کہ وہ روایت ہے صحیح بخاری کی، رمضان یا غیر رمضان میں نبی علیہ السلام 11 سے زیادہ نہیں کرتے تھے، جن میں 8 نماز نفل ہوتی تھی اور 3 وتر ہوتے تھے۔ یہ آپ کی اکثر نماز ہے، لیکن 1 بھی آپ نے پڑھا ہے، 1 پڑھنے کا بھی کہا ہے، صحابہ کرام نے بھی 1 پڑھا ہے۔ تو امیر معاویہ بھی 1 پڑھ رہے ہیں۔ وہ بندہ کوئی اعتراض کرنے والا ہے، اعتراض کر رہا ہے کہ امیر معاویہ 1 وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات سن کے کیا کہا؟ کہنے لگے اصابہ، انہوں نے بالکل درست کیا ہے، کیونکہ انہو فقیہ، وہ سمجھدار آدمی ہے، فقیہ آدمی ہے۔ ابن عباس اپنے پاس سے یہ کام نہیں کر رہے، وہ تو بالکل اہل سنت کے مطابق کر رہے۔ اصابہ انہو فقیہ، تو کہتے ہیں قاضی، عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں قاضی کے اندر 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ سمجھدار ہو، حلیمن، حوصلے والا ہو۔ کیا ہو؟ حوصلے والا ہو۔ مجھے عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، ایک دفعہ میں پڑھاتے ہوئے کہتے بڑے حوصلے والے تھے۔ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے معاویہ، جب میں جوان تھا نا، کوئی ناراض نہ ہو اس واقعے سے، جب میں ناراض تھا نا تمہاری والدہ بھی ناراض تھی، اور تمہاری والدہ بھی اس وقت جوان تھی، میرا دل کیا تھا ان سے شادی کر لیتا۔ غصہ چڑھانا چاہتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، سن کے کہنے لگے اگر تم جوان تھے، والدہ جوان تھی، تمہارا نکاح کا ارادہ تھا تو کر لیتے۔ اب یہ بات ایسی ہے، ایک دفعہ بندے کو چڑ آتی ہے، غصہ چڑھتا ہے، لیکن حوصلہ دیکھیے، آرام سے اس بات کو برداشت کیا۔ یہ صفت قاضیوں کی ہے۔ اگلی بات سنیے، عفیفاً، بڑے پاک دامن تھے، بڑے پاک دامن تھے، رزق حلال کمانے والے تھے۔ عفیفاً کا معنی ہے پاک دامن، زنا سے بچنے والا، رزق حلال کمانے والا، حلال کھانے والا۔ یہ خوبی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ سلیباً، جس کا معنی انصاف کے اوپر گامزن، مضبوط،
اور انصاف کرنے والے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 40 سال تقریباً یہ حکمرانی میں رہے ہیں، 20 سال حضرت عثمان حضرت عمر کے دور میں، ایک بھی شکایت نہیں پہنچی ان کی طرف سے، کوئی شکایت نہیں پہنچی، اتنے عدل و انصاف والے تھے اور قوی اور مضبوط تھے۔ اور 5ویں صفت کہتے ہیں کہ عالمن، بندے کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے قاضی میں کہ وہ جو جس فیصلے کو کرنے کے لیے بیٹھا ہے نا اس کا علم بھی ہو، اگر علم نہ ہو تو دوسروں سے پوچھ لیا کرے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، مسائل کو جانتے بھی تھے، اور جب پتہ نہ ہوتا نا کسی معاملے کا تو اہل علم سے سوال بھی کر لیا کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کیا، ممبر پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو بتلا رہے تھے، مسائل سکھا رہے تھے، بالوں کا ایک گچھا ان کے ایک چوکیدار کے ہاتھ میں تھا، کہنے لگے این علماؤکم، امیر معاویہ کہنے لگے لوگوں تمہارے علماء کدھر گئے، کہاں چلے گئے تمہارے علماء؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ینہا عن مثل ہذہ، ان جیسی چیزوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی الاسلام روکا کرتے تھے، نبی الاسلام ان جیسی چیزوں سے روکا کرتے تھے، یہ نقلی بال جوڑنے سے رسول اللہ نے روکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے یہ کام شروع کیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے ان کو روکا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بادشاہت کے خلافت کے لائق اگر کسی شخصیت کو سب سے بہترین پایا ہے نا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس لائق تھے، یعنی بادشاہت کے لائق تھے۔ اور مقام صحابہ میں ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا اے معاویہ اگر تجھے کسی معاملے کا حکمرانی کا والی بنا دیا جائے فاتق اللہ وعدل، تم نے اللہ سے ڈرنا بھی ہے عدل بھی کرنا ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا بھی ہے عدل بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں جب سے رسول اللہ نے یہ بات کی نا میں سمجھ گیا کہ مجھے آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور واقعتاً پھر آزمائش میں ڈالے گے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کی حدیث کو بیان کرنے والے۔ آج لوگ امت کے اندر تفریق ڈالتے ہیں اس انداز سے صحابہ کرام کے حوالے سے، اس طرح کہ حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، میری بات یاد رکھیں، ان کی لڑائی ہوئی تھی، بعد میں صلح ہو گئی، بعد میں صلح ہو گئی۔ جب صلح ہو جائے نا، نبی اسلام نے زندگی میں کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئی اور معاملہ آگے بڑھا، حضرت حسن تک پہنچا، حضرت حسن نے آ کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، صلح کی، اور اس کے بعد وہ پچھلی لڑائیاں جو امیر معاویہ حضرت علی کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور رسول اللہ نے اس کی پیشن گوئی پہلے کی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن ہو سکتا ہے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے، اور نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی صلح کے اوپر آ کے ختم ہوئی جو حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں یہ اعتراضات نہیں بنتے، جب صلح ہو چکی ہے، جب صلح ہو چکی ہے پچھلی باتوں کو نہیں چھڑا کرتے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ اعتراضات کیے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا، ان سے باتیں کی اور بتلایا کہ ہم کیا کام کرتے ہیں۔ کہتے دو باتوں میں سے میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں وہ کیا ہے، اللہ اور غیر اللہ میں صرف اللہ کو پسند کرتا ہوں۔ اور اگلی بات سنو اے مسور، میں نے اقامت صلاۃ کا نظام قائم کر رکھا ہے، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ اس طرح جب باتیں کی نا سمجھایا تو مسور کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ عروہ راوی ہیں اس کے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کبھی بھی امیر معاویہ کے خلاف وہ نہیں بولے، کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے لیے، صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کریں، یہ ہمیں اسلاف سے باتیں ملتی ہے، ہم ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی شخص کو مارا نہیں، کوڑے نہیں لگائے، صرف اس شخص کو کوڑے لگائے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا تھا۔ تو آج ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو برا کہیں
ان کے اوپر سزائیں لگائی جائیں، ان کو کوڑے لگائے جائیں، تاکہ اس امت کے عظیم لوگ ہماری زبانوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسی شخصیات کے بارے میں، وہ گھروں میں لڑائیاں ہو جائے تو ہم باہر تذکرے نہیں کرتے، تو بہرحال یہ ان کی اگر آپس میں ہوئی ہیں، ان کی محبتیں تھی، اللہ نے ترازو لگانا ہے، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں جس طرح تم مانگتے ہو، تمہیں بھی امیدیں ہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تو کیا یہ امیدیں ہمارے بارے میں نہیں رکھ سکتے؟ صحابہ کرام تو عظیم شخصیات ہیں، تو نبی اسلام کی حدیث کے مصداق ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور نبی اسلام کے سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے وہ پروردگار ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کے سب صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔